السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 پارٹ 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء۔ لفظی ترجمہ، انا بے شک ہم، انزلنا نازل کی ہم نے، التوراۃ تورات، فیہا اس میں، ھدی ہدایت، ونور اور نور تھا، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا ساتھ اس کے، النبیون انبیاء، الذین وہ جو، اسلام لائے تھے، للذین ان کے لیے جو، ہادو یہودی بن گئے تھے، والربانیون اور ربانی، والاحبار اور علماء، بما بوجہ اس کے جو، استحفظوا وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وکانوا اور تھے وہ، علیہ اس پر، شہداء گواہ۔ جی تو ہماری آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نازل کی ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ بے شک اس میں کیا تھا، اس میں ہدایت اور نور تھا، یعنی کہ تورات نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا جو دیا گیا ہے کہ اس میں نور اور ہدایت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کیونکہ یہ یہودیوں پر نازل کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ سب ہدایت اور نور پر مشتمل تھی اور وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہی تھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا استعمال کیا تھا؟ فیصلہ کرتے تھے، ساتھ اس کے انبیاء وہ جو اسلام لائے تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بن گئے تھے، اور ربانی رب والے تھے، اور علماء فقہا بھی، یعنی کہ اس کتاب کا جو مقصد تھا اس پہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی انہیں اسلام کی دعوت جو دی جاتی تھی، اللہ اور اس کے نبی کے اوپر جو ایمان لانے کے احکامات تھے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے انبیاء تھے جو اسلام لے آئے تھے، جو یہودی بن گئے تھے اور رب والے ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کے یہودیوں کے جو علماء تھے وہ سب تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، بما باوجہ اس کے جو، تحفظوا وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، یعنی کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام انہی لوگوں کے ذمہ لگایا گیا تھا جو یہودیوں کے انبیاء اور ان کے علماء تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ حفاظت کس طرح، حفاظت دو صورتوں میں تھی، ایک تو علمی طور پہ اور دوسرا عملی طور پہ۔ علمی حفاظت یہ تھی کہ نہ تو تورات یعنی کہ اللہ کی جو کتاب تھی اس کے الفاظ میں کوئی بھی رد و بدل یا ترمیم نہ کی جائے، اور دوسرا عملی طور پہ یہ تھا کہ اسی کے مطابق ٹھیک اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو حکم دیے ہیں اس کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور تھے وہ اس پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ انبیاء، وہ علماء کرام جو اللہ والے بن گئے تھے وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور وہ اس چیز پر گواہ ہیں کہ انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی کتاب یعنی قرآن مجید اور باقی تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور تمام آسمانی کتابوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے کی توفیق دیں۔ چلیے ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔